السلام علیکم، میرا نام شیخ محمد عثمان ہے اور میں چمڑے اور کھال کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج میں ایک چھوٹا سا پیغام اپنے بیپاری بھائیوں کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اس سے پہلے ایک حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام اعمالوں کا دار و مدار انسان کی نیت پہ ہے۔ تو انسان کی اگر نیت ٹھیک ہے تو اس کا کام ٹھیک ہے، تمام معاملات ٹھیک ہیں۔ اگر انسان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو تمام کے تمام کام، تمام کے تمام جو معاملات اس کی زندگی میں ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں۔ تو لہٰذا جب انسان نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو وہ اپنی نیت کو ٹھیک رکھے، یعنی کہ نیت کو اس طریقے سے رکھے کہ اس کام سے نہ دوسرے کو فائدہ ہونا چاہیے، کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو انسان کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ مجھے ہر انسان کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا اخلاقاً خیال کرنا چاہیے، ہر طرح سے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ باقی آج کل تو یہ روٹین ہے کہ جو اس دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے نا وہ ہے احساس، جو سستے لوگوں کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو احساس کی کمی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں کے دل میں دوسروں کے لیے کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ باقی ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا کام ہو جائے، دوسرے بندے کا کام ہو نہ ہو، یا دوسرا بندہ چاہے جیسے مرضی رہے یا جیسے مرضی زندگی گزارے، جس مرضی مشکلات میں ہو۔ تو ہر بندے کو صرف اپنے پیٹ سے ہی مطلب ہے، دوسرے سے کسی قسم کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب چمڑے کے شعبے سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے جو پیغام میں لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ چند سال پہلے اس کاروبار کی جو روٹین تھی وہ آج کے روٹین سے بہت مختلف تھی۔ جو لوگ اس کاروبار میں بہت پرانے ہیں وہ یہ سب جانتے ہوں گے کہ ایک علاقے کے چھوٹے بیپاری بھائی ایک اسی علاقے کے بڑے وپاری کو اپنا مال بیچا کرتے تھے، اور بڑا بیپاری جو تھا وہ اپنے علاقے کا تمام مال جو ہے نا اکٹھا کر لیا کرتا تھا۔ تو پھر وہ جو ہے کہ مختلف علاقوں کے مختلف بڑے وپاری مختلف شہروں میں جاتے تھے، مختلف آڑت پہ جا کے مال بیچ دیا کرتے تھے۔ تو اب کچھ اس طریقے سے ہوا کہ کچھ بہت ہی سمجھدار لوگ اور بہت ہی ہوشیار لوگ اس کاروبار میں آ گئے۔ اب ان کا جو مقصد تھا وہ تو خیر مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے جو کام کی روٹین چینج کی وہ بڑے طریقے سے چینج کی۔ بلکہ میں آپ کو اس پہ ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں کہ کیا آخر کار ہوا کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ کہ یہ ایک آڑت ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک علاقے کا بڑا وپاری ہے اور یہ علاقے کے چھوٹے چھوٹے وپاری۔ اب علاقے کے چھوٹے چھوٹے بیپاری جو تھے وہ مال اپنا جو تھے وہ چند کسائیوں سے جیسے لیا کرتے تھے مال، اور اکٹھا کر کے جو سارے چھوٹے بیپاری تھے وہ اس بڑے بیپاری کو اپنا مال بیچ دیا کرتے تھے، تو ایک معقول روزی ان کو مل جایا کرتی تھی۔ اب یہ جو بڑا بیپاری تھا علاقے کا، یہ ان سب چھوٹے بیپاریوں سے مال اکٹھا کر کے یا اور کہیں سے بھی اکٹھا کر کے تو یہ ایک آڑت پہ لے کے جایا کرتا تھا۔ تو یہ اپنا مال ایک آڑت پہ بیچ کے اس کو بھی ایک معقول آمدن بچ جاتی تھی۔ اسی طریقے سے ایک آڑتی کو بھی جو ہے وہ معقول آمدن کا ذریعہ جو تھا بہت اچھا تھا، بہت آسانی تھی، بآسانی طریقے سے وہ اپنا مال ادھر ادھر بیچ بوچ لیتا تھا، تو اس کو بھی روزی مل جایا کرتی تھی۔ اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ سارا ماحول بہت خوش تھا، خوشگوار تھا، تو آسانی سے سارے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ہوا یہ کہ وہ جو ہوشیار لوگ آئے، ہوشیار لوگ انہیں بڑے وپاریوں کے گھر جانا شروع کر دیا، وہاں جا کے ان سے مال اٹھانا شروع کر دیا۔ اب اس کو بڑے وپاری کو تمام سہولت دی ان کو بھی کہ یہ ان کے لیے لوڈنگ کرنا، کرایہ، مطلب ان کے لیے یہ سب کچھ بچت ہو جایا کرتی تھی، تو وہ اور نفع بھی زیادہ ہو جایا کرتا تھا جو بنسبت پہلے سے۔ اب وہ جو بڑا وپاری تھا وہ اس لالچ میں تھا کہ مجھے بڑا معقول آمدن بھی بچ رہی ہے، مطلب کہ پہلے سے زیادہ روزی بچ رہی ہے، تو وہ اس لالچ میں آ کے اس نے اپنا مال گھر بیچنا ہی شروع کر دیا۔
لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ جو ہوشیار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں بیچارے، تو وہ آپ کے ذریعے یعنی کہ علاقے کے بڑے وپاری کے ذریعے ان چھوٹے وپاریوں تک پہنچنا چاہتے تھے۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے وپاری جن کو چمڑے کی بالکل سمجھ نہیں ہے، ہر بندے کو ہر کام کی سمجھ تو ہوتی نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہر بندہ انجینئر نہیں بن سکتا، ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر بندہ عالم نہیں بن سکتا، اسی طریقے سے ہر بندے کا کام نہیں ہے چمڑے کا کام بھی کہ ہر بندہ سمجھ سکے۔ تو چھوٹے چھوٹے وپاری حضرات تھے نا، وہ وپاریوں تک بڑے وپاری کے ذریعے وہ چھوٹے چھوٹے وپاریوں تک پہنچ گئے، جن کے پاس 5 چمڑے بھی ہوتے تھے ان کے گھر بھی پہنچ گئے۔ اب جو چھوٹے وپاری کے طرف جب آڑتی کوئی پہنچے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی عزت تو سمجھے گا نا کہ بھئی میرے گھر چل گیا، ایک آڑتی آیا، کوئی مالک آیا، کوئی سیٹھ آیا۔ تو ان میں سے کافی لوگ ایسے ہوں گے جو پھر اس ذریعے جو ہے نا ان کی آنکھیں نا وہ ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں، بہت نخرے میں آ جاتے ہیں کہ جی سارے گھر سے چل کے آیا جی سیٹھ۔ اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو چھوٹے وپاری علاقے کے، جن کا جو اپنے علاقے کے بڑے وپاری سے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے، وہ اب ان کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں، اور ان کو وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں جن کو چمڑے کی ککھ سمجھ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جب وہ چھوٹے وپاریوں تک وہ پہنچے تو بڑے وپاری کی جو مطلب کہ عزت وقار جو مقام پہلے تھا وہ ختم ہو گیا، لوگوں کی نظر میں بھی ختم ہو گیا، چھوٹے وپاریوں کی نظر میں بھی ختم ہو گیا۔ اب یعنی کہ جو چھوٹے وپاری تھے وہ بڑے وپاری کا مقابلہ شروع کروا دیا نا اس ہوشیار بندے نے، یا جو لوگ ہی اس پاکستان میں اس طریقے کا کام کر رہے ہیں۔ تو مطلب کہ وہ بڑے وپاری کا مقابلہ چھوٹے وپاری اب کر رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک بندہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس طریقے سے کام ہونے لگ جاتے ہیں، اپنے مقابلے خود ہی ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے اور یہ بھئی اس ٹرینڈ کے مطابق ہی کام کرنا پڑے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹرینڈ جو چلے تو وہ اگر چلے نا کہ جو سب کو فائدہ ہو اس کا، تو پھر تو سمجھ بھی آئے کہ اگلے کو وہ بھی ٹرینڈ فالو کرنا چاہیے۔ اگر ٹرینڈ ایسا ہو جس میں فائدہ صرف ایک کو ہو، صرف ایک کو، آپ لوگ سمجھدار ہیں تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ سے یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر فائدہ صرف ایک کو ہو تو وہ ٹرینڈ نہیں، وہ تو زیادتی ہے نا، کہ تمام لوگ بھوکے مریں اور ایک بندہ اپنے پیٹ کو دیکھے بھئی یہ ایک ہی ہے بھئی۔ اب پاکستان میں اس چمڑے کے شعبے میں آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ جب سے آپ لوگ ہیں، میں تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے نہیں مجھے آئے ہوئے کاروبار میں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگیاں گزر چکی ہیں اس کاروبار میں، جو لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں پہلے کتنی ٹرینڈیاں تھیں، اب گنی چنی کتنی رہ گئی ہیں۔ اگر یہی ٹرینڈ چلتا رہا تو جو بڑے وپاری کی عزت کو اس ٹائم خطرہ ہے یا ختم ہو چکی ہے، جب پہلے جیسا نہیں رہا، تو عن قریب آڑتیوں کو بھی عزت ایسے ہی پامال ہوگی، آڑتی بھی ایسے ہی ختم ہوگا۔ کیونکہ جب آڑتی وپاری کے گھر جا کے مال لے سکتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ٹینڈری والا آڑتی کے گھر جا کے مال نہیں لے سکتا؟ اور جب یہ وقت آیا تو اس ٹائم آپ سمجھ لیجیے گا کہ چمڑے کا کام تباہ و برباد ہو گیا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ چمڑے کا جو کام ہے یا چمڑے کی یہ انڈسٹری ہے پاکستان کی صحیح سلامت رہے، ہستی بستی رہے، آپ کے بچوں کا رزق اس کے ساتھ ہے، اور مطلب کہ یہ کام ایسا ہو کہ سب کو اپنے اپنے حصے کی روزی بھی ملے، تو خدا را اپنی آنکھیں کھولیں، سچائی کو، حقیقت کو پہچانیں۔ کون لوگ ہیں جو لوگ اس کام کو ختم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، کون لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، کون لوگ ہیں وہ جو اس کاروبار میں اپنی مطلب کہ صفائیاں پیش بھی کر رہے ہیں لیکن وہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی بھی کر رہے ہیں۔ مجھے میرے بزرگان نے کبھی یہ نہیں سکھایا کہ یار کس کی کا حق مارنا ہے یا کسی کو لوٹنا ہے۔ ہم الحمدللہ اپنے بیپاری بھائیوں کے ساتھ بہت مخلص ہیں، الحمدللہ کسی چیز کا پردہ نہیں ہے ان کے ساتھ، ہر چیز ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، اور یہ کاروبار اعتماد کا ہے۔
آج کل جو دور چل رہا ہے وہ اعتماد کا جو لفظ ہے وہ تو میرا خیال ہے ختم ہی ہو چکا ہے، کیونکہ چند لوگوں کی وجہ سے نا اچھے لوگوں سے وہ بھی اعتماد جو ہے نا وہ اٹھ جاتا ہے۔ اب ہم لوگوں پہ سے اگر اعتماد اگر لوگوں کا اٹھ گیا ہے تو خدا را آپ لوگ اپنی آنکھیں کھولیں۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں جو لوگ اس شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بھی، اور جو لوگ اس شعبے سے تعلق نہیں بھی رکھتے، یہ پاکستان کی ایک انڈسٹری ہے، لیدر انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے، پاکستان کی ایک ایکسپورٹ جو ہے بہت ٹاپ پہ اس کی تھی، جو کہ بہت نیچے آ چکی ہے۔ تو آپ کے ملک کا بڑا یہ سرمایہ ہے چمڑا، تو خدا را آپ لوگ اپنی آنکھیں کھولیں اور صحیح بندے کو سپورٹ کریں، اور ہمیں بھی سپورٹ کریں، ہمارے لیے دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو فرمائے۔ میں تو ہر وپاری کے لیے جو ہے وہ دعا بھی کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ بھئی وہ میرے سے بھئی ہر قسم کا فائدہ اٹھائے، لیکن میرے سے اس کو نقصان نہ ہو۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ میرے لیے دعا بھی کریں اور مجھے سپورٹ بھی کریں، تاکہ ہم اس چمڑے کی انڈسٹری کو، پاکستان کی انڈسٹری کو بچا سکیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں تو یہ جد و جہد کرتا رہوں گا، کوئی میرا ساتھ دے نہ دے تو انشاءاللہ میں جو ہے نا لوگوں کو یہ سب کچھ جو ہے وہ اسکرین پہ صاف صاف دکھاؤں گا کہ جی لوگوں کے ساتھ کس قسم کی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور لوگ کس حد تک اس کے مطلب کہ دوسروں کا حق کھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو پلیز اپنے بچوں کا جو ہے نا رزق وہ ضائع نہ کریں، وہ دوسروں کو نقصان جو ہے اللہ نہ کرے کسی کو ہو۔ تو بس یہی ہے کہ میں کہوں گا کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں، سوچیں، سمجھیں اور صحیح پہچانیں۔ اللہ حافظ۔